ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی موت کو ٹال دیتی ہے۔ دعاؤں میں سب سے بڑا درجہ جو دعا کا ہے وہ ماں باپ کی دعا ہے، اور صدقات میں سب سے بڑا درجہ اس صدقے کا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ادا کیا جائے، اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہ ارے میں ذرا میرے دوستوں کے سامنے ذرا میری ہوا بن جانا، 100 روپے ڈال دو، تو مطلب یہاں پہ اللہ مد نظر نہیں ہے، دوستہ مد نظر ہے، تو یہ صدقہ ثواب تو مل جاتا مگر قبول نہیں ہوتا، ریاکاری ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے صدقہ، مقبول نہیں ہوتا ہے صدقہ۔ ایسے صدقوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم صدقہ اور خیرات ایسے کرو اگر یہ ہاتھ سے دو تو یہ ہاتھ کو پتہ نہ چلے، یہ ہاتھ سے دو تو یہ ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اتنا راز میں رکھ کے۔ جیسے نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا نیت کرتے ہیں؟ خالصتاً للہ تعالی، صرف اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو زکوٰۃ، صدقات، خیرات، فطرہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ادا کرنا ہے۔ بندوں کی نیت اس میں مد نظر کبھی نہیں رکھنا، وہ صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے، بتا کے نہیں دینا۔ آج کل میں اس لیے یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، لوگ جو ایسے کٹ دے رہے کھانے کا اور ایسے فیس بک پہ فوٹو، ابھی وہ نے چاول لے کے، تھیلی لے کے، تیل لے کے، وہ بیچاری باہر بھی نہیں نکلی، اس کی فوٹو ہم ان کو دیے۔ ہمیں پوچھا کئی کو دے رہا رے بھائی، یہ فوٹواں کئی کو ڈال دے رہا، یہ تو نیکی کا کام ہے نا رے بھائی، غریبوں کی مدد کر رہا تو فوٹواں کئی کو بولے مولانا یہ ڈالے تو اور 4 امیروں سے ہمارے کو پیسے آتے، ہم اور 10 غریبوں کی مدد کر سکتے۔ میں بولا ایسا ذلیل کر کے 10 کی مدد کرنے کے بجائے تو شریف بن کے گھر میں بیٹھ جا، بہتر ہے۔ ایسا ذلیل نہیں کرنا نا بھائی لوگوں کو، آپ جو اس طریقے سے لوگوں کو رسوا کر رہے ہیں، مایوس کر رہے ہیں، دیکھو ہم ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، ان کی مدد کریں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں کرنا۔ ایسی مدد کرنا ضروری نہیں ہے، ایسی مدد کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ایک مولانا صاحب ایسی جمعے کے دن میرے جیسی تھے، انہوں بھی بیان کر رہے تھے، بیان کرتے ہوئے جمعے کے دن وہ نفل روزہ کر رہے تھے، تو انہوں بولے میں روزہ ہوں صبح سے، نفل روزہ تھا اور رمضان کا مہینہ نہیں تھا، روزہ ہوں، اب تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں، میں روزہ ہوں بول کے بے چینی ہو رہی تھی مولانا کو، بھائی میں روزہ ہوں کسی کو پتہ نہیں چلا۔ تو مولانا کیا کرے، آج میں روزہ رہ کے بھی آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں بول کے ایسا بول دیے، بولتے کہ پوری پبلک کو ارے مولانا روزہ ہے کہتے، بھائی روزہ ہے کہتے، بول کے باتوں میں بول لیتے، آگے آگے چلے گئے، قصہ ختم۔ تو کیا پتہ چلا، مولانا باتوں میں بتا دیے۔ تو پھر مؤذن صاحب اٹھے، ہمارے ان کے ایسے تھے وہ مؤذن صاحب بھی شریف، اٹھ کے بولے مول صاحب ایک جملہ، آج میں روزہ ہوں، ایک جملہ پورے ثواب کو غارت کر دیا، ایک جملہ پورے ثواب کو غارت کر دیتا۔ اسی طرح ہم لاکھوں روپے زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، بتا کے کر رہے ہیں، وہ لاکھوں روپے کا پھٹی کوڑی کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ زکوٰۃ بتا کے نہیں دینا، زکوٰۃ چھپا کے ادا کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، چھپا کے ادا کرنا۔ ابھی ہمارے حضرت منان صاحب بھی ایک اسکیم نکالے، جو مدرسے کو زکوٰۃ دیں گا اس کا نام بورڈ پہ لو گمت۔ اب یہاں پہ آپ کی آزمائش ہو رہی، اللہ کے لیے دیتا، بورڈ کے لیے دیتا، بورڈ کے لیے ارے نام آتا بھائی دے دو، گئی زکوٰۃ غارت کے گڑھے میں۔ میرے کو نام نہیں چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے یہ میری زکوٰۃ مدرسے میں لگا دیجئے۔ تو پھر دیکھو الحمدللہ وہ مدرسے میں جتنی قرآن کی تلاوت ہوں گی، پورا کا پورا ثواب آپ کی خبر میں، آپ کی زندگی میں، آپ کی محشر میں، آپ کو جنت میں لے جانے تک آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ ادا کریں گے۔ نہیں بھائی، صرف للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اپنے کو دیا تو اپن بتا رہے کہ آج میرے پاس 2 کروڑ ہے، آج میرے پاس 1 کروڑ ہے، 50 لاکھ ہے، 25 لاکھ ہے، 40 لاکھ ہے، اعلان کر رہے گا اپن۔ وہ اللہ دے رہا تو چھپا کے رکھ رہے ہیں، 3 بینکوں میں، وہاں تھوڑا، وہاں تھوڑا، وہاں تھوڑا، پھر الماری میں تھوڑا، پلنگ کے نیچے تھوڑا، سجے پہ تھوڑا رکھے ہوئے۔ کئی لوگ ہنس رہے ہیں، دیکھو سجوں کی بات بھی معلوم ہے میرے کو، کہاں رکھے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے، وہاں ایک زمین خرید لیا، وہاں ایک زمین، وہاں ایک کمرہ، وہاں ایک چولہا، کیا خرید کے رکھے ہوئے۔ میں پہلے کیا ذرا چہرے کیسے محنت کرنے والے چہرے دیکھو، میں سمجھتا تھا غریب لوگ ہیں بیچارے، یوسف گوڑے کے سمجھتا تھا، مگر ایک دن پتہ چلا میرے کو کہ بولے حضرت ان لوگوں کا خالی دکھاوے کے غریب ہیں، پٹھے پورے کروڑ پتیاں آپ کے سامنے بیٹھنے والے بولے۔ تو اس دن سے میں جو خوش ہوگا، چلو الحمدللہ میں کروڑ پتیوں کو بیان کر رہا ہوں بول کے،
تو سجوں پہ پیسے ڈال کے رکھے ہوئے بھائی ہمارے. تو اللہ آپ کو دیا, آپ چھپا کے رکھ رہے ہیں, کسی کو بتا نہیں رہے ہیں. تو اسی لیے اللہ کی دی ہوئے مال میں سے آپ جب غریب کو دیں گے تو بھی آپ چھپا کے دیں گے, ظاہر کر کے نہیں دیں گے, دکھاوا کر کے نہیں دیں گے. بولیں گے ارے کون جمیل, ارے اس کو میں پرسوں 3000 روپے دیا زکات کے, نہ وہی بولنا, نعوذ باللہ. وہ ثواب جا کے عذاب بن جاتا, وہ ریاکاری مکاری میں شمار ہو جاتا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاروں کو کبھی جنت میں داخل ہونے نہیں دیں گا, جنت میں داخل نہیں ہونے نہیں دیں گا. ریاکار جنت میں نہیں آئیں گے, تکبر کرنے والے جنت میں نہیں آئیں گے, غرور کرنے والے جنت میں نہیں آئیں گے, احسان جتانے والے, رے میں تیرے کو ہر سال زکات دیتا ہوں نا, ایسا احسان جتانے والے, زکات دینے والے جنت میں نہیں آئیں گے. آگے اب مدرسے کو کوئی زکات دے دیا, کھڑ کے پوچھ رہا کیا حساب ہے بتاؤ منان صاحب, بولے اوف اتنے خطرناک آواز نکال رہا, کہیں کو میں زکات دیوں میں احسان جتا رہا. احسان جتانے والے کو اللہ قبول نہیں کرتا, مردودوں میں شامل کر دیتا. اسی لیے میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ آپ سے گزارش ہے, آپ سے ہم جو ہے درخواست کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کریں, غریبوں کا حق ہے. اور آج سے عصر سے ماشاءاللہ اعتکاف کا نورانی ماحول بھی آپ اپنے گھروں میں سجائیں, اپنے مسجدوں میں سجائیں, جہاں آپ کو موقع ملے آپ اس کا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو فضل فرمائے گا. اور آج کی رات سے طاق راتیں شروع ہیں, اس میں عبادت کا اہتمام کیجئے, ذکر و اذکار کا اہتمام کیجئے. اور یہ 5 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے, جس کو ایک لیلۃ القدر مل جاتی ہے اس کو ایک زندگی مکمل اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے, اس کی بخشش اور مغفرت ہو جاتی ہے, اس کی نجات ہو جاتی ہے, اللہ اس پہ فضل فرماتا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج سے لیلۃ القدر کی تلاش میں بھی آپ اور ہم سب انشاءاللہ تعالیٰ لگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل سے ہم سب کا یہاں جمع ہونا, دین کی بات کا سننا, سیکھنا, قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا مولا ہمارے لیے تو منظور فرما دے. اے اللہ اس کے حبیب کے تیرے حبیب کے صدقے طفیل سے ہم سب کو زکوٰۃ دینے والا بنا. اے اللہ ہم کو زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا. اے اللہ ہم سب کو زکوٰۃ کی رقم اپنے خاندان کے غریبوں اور دینی معاملات میں تقسیم کرنے والا بنا. اس دعا کو پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. سنت ادا فرما لے.